خونی عشق، محبت کی ایک لازوال داستان۔ چاچی، چاچی پلیز دروازہ کھولیں، خدا کا واسطہ ہے آپ کو۔ چاچی اتنی رات ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ چاچی پلیز، چاچی مجھے مار لیں پیٹ لیں لیکن اس طرح مت کریں۔ چاچی رحم کریں خدا کے واسطے۔ اس کی چیخ و پکار بیکار تھی کیونکہ چاچی کب کا اسے گھر سے نکال کر اپنے کمرے میں سونے جا چکی تھیں۔ اس کی صدائیں گلی میں گونجتی رہ گئیں۔ وہ وہیں دروازے سے پشت لگا کر دہلیز پر بیٹھ کر گھٹنوں میں منہ دے کر سسکنے لگی۔ میاؤں، اس نے چونک کر اپنا سر گھٹنوں سے اٹھایا۔ یہ تو کسی بلی کی آواز ہے۔ بلی کی آواز بہت کمزور تھی، شاید بلی بھوکی یا زخمی تھی۔ بلی کو سوچتے ہوئے وہ اپنا غم بھول گئی۔ تھوڑا بہت ڈھونڈنے کے بعد اسے ایک بڑا سیاہ بلّا ایک درخت کے قریب بیٹھا نظر آیا۔ بلّا اتنا بڑا تھا، اوپر سے بالکل سیاہ۔ مدد کا خیال بھول کر وہ ڈر کر پیچھے ہو گئی، لیکن اچانک اس کی کالی آنکھیں بلے کی چمکیلی آنکھوں سے ملیں۔ وہ کچھ چونک گئی۔ اسے یوں لگا جیسے بلّا اس سے مدد چاہتا ہو۔ وہ خود بھی تو تکلیفیں جھیلتی رہی تھی، کسی بے زبان کی تکلیف کا احساس کیسے نہ کرتی۔ دھک دھک کرتے دل کے ساتھ اس نے بلے کے قریب جا کر جائزہ لیا۔ بلے کی پچھلی ٹانگ میں لکڑی کا چھوٹا سا ٹکڑا گھسا ہوا تھا۔ اس کے منہ سے سسکاری سی نکلی، یا اللہ یہ تو بہت تکلیف میں ہوگا۔ میں کیا کروں؟ گھر کے اندر میں نہیں جا سکتی، اسے کیسے لے کر جاؤں؟ خالی ہاتھ کیسے مدد کروں بیچارے کی؟ بڑبڑاتے ہوئے وہ دل مضبوط کرتی بلے کے پاس بیٹھ گئی۔ ایک عجیب سا خوف اس کے رگوں پے میں سرایت کر رہا تھا، جیسے کوئی اسے گھور رہا ہو، تنبیہ کر رہا ہو۔ اس نے اپنا ہاتھ جیسے ہی میاؤں میاؤں کرتے بلے کی طرف بڑھایا، درخت کی شاخیں زور زور سے ہلنے لگیں۔ ہوا تو بالکل بھی نہیں تھی، حبس ہی حبس تھا، پھر کیوں اور کیسے؟ وہ جلدی سے اٹھ کر درخت کے نیچے سے نکل گئی اور گھر کی طرف فل اسپیڈ سے دوڑ پڑی۔ پھر سے اس نے منت سماجت شروع کر دی، مگر بیکار ہی جاتی نظر آ رہی تھی۔ لیکن اس بار اس نے ہار نہیں مانی اور مستقل دستک دیتی رہی، ساتھ ہی خوفزدہ نظروں سے اس درخت کو بھی دیکھ لیتی۔ اس گلی میں ان کے گھر سمیت صرف 3-4 مخدوش حال گھر بنے ہوئے تھے، باقی طرف درخت ہی درخت تھے، خشک بھی اور ہرے بھرے بھی۔ یہاں ہر وقت خو کا عالم رہتا تھا، لیکن رات کے اس پہر دہشت بے حساب تھی۔ اس کی مستقل دستک اور پکاروں میں اچانک بلے کی میاؤں میاؤں بھی شامل ہو گئی تو اس کی ٹانگیں لرزنے لگی، دل اچھل کر حلق میں پھنس گیا۔ ڈرتے ڈرتے درخت کی طرف دیکھا تو درخت کے نیچے سے کالا بلّا لنگڑاتا ہوا اسی کی طرف آ رہا تھا۔ اس کی سٹی گم ہو گئی۔ اسے جانے کیوں ایسا لگا کہ بلّا سخت غصے میں ہے۔ اس کی آواز ویسی ہی کمزور تھی، لیکن میاؤں میاؤں مستقل تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ غصے میں اس سے مدد کی التجا کر رہا ہو۔ اس کی جان آدھی ہونے لگی جب اچانک گھر کا دروازہ کھول دیا گیا۔ سامنے 11 سالہ ناصر نیند سے لال آنکھیں لیے کھڑا تھا۔ کچھ بھی کہے بغیر وہ بجلی کی تیزی سے گھر کے اندر داخل ہوئی اور دروازے کی کنڈی لگا دی۔ ناصر کے حیرت سے دیکھنے پر کچھ نہیں کا تاثر دے کر اسے ساتھ ساتھ لیے صحن جلدی سے عبور کر کے کمرے میں گھس گئی۔ آپی کیا ہوا؟ ناصر سچ مچ پریشان ہو گیا۔ کچھ نہیں، چچی نے اجازت دے دی دروازہ کھولنے کی؟ جی امی نے ہی اجازت دی تھی، ورنہ میں کہاں خود کھول سکتا تھا۔ اس بار آپ نے کوئی بڑی مسٹیک کی ہوگی، تبھی امی نے سزا بھی بڑی دی ہے۔ ناصر کے اچانک کہنے پر وہ افسردگی سے ہنس پڑی۔ مجھے آج تک اندازہ نہیں ہوا کہ چاچی مجھ سے کب کس بات پر خفا ہوتی ہیں۔ سارے دن کی روٹین ذہن میں دوڑائی ہے، لیکن ابھی تک غلطی کہاں ہوئی سمجھ نہیں آیا۔ اس کے ہونٹ لٹکا کر کہنے پر ناصر ہنس پڑا۔ اچھا اب تم دانتوں کی نمائش بند کرو اور اپنے کمرے میں جا کر سو جاؤ، ورنہ ممکن ہے کہ چاچی اس بات پر بھی ناراض ہو جائیں۔ اس کی ہدایت پر ناصر اسے گڈ نائٹ کہتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس کا ڈر بھی ناصر سے بات کر کے تھوڑا ختم ہوا۔ لائٹ آف کر کے سونے کی ہمت اس سے آج نہیں ہو سکی، سو ایسے ہی بستر پر لیٹ گئی۔ جب پھر سے میاؤں میاؤں کی آوازیں اس کے اعصاب چٹکانے لگیں، دل بیٹھنے لگا۔ یہ آواز اس کے کمرے کی کھڑکی سے آ رہی تھی۔ کمرے کی کھڑکی تک پہنچنے کے لیے باہر سے گھوم کر دوسری طرف جانا پڑتا تھا۔ تو کیا یہ بلّا بھی زخمی ٹانگ کے ساتھ اتنا لمبا سفر کر کے اس کی کھڑکی تک پہنچا تھا؟ ترس اور خوف نے اسے ایک ساتھ ڈرایا تھا۔ وہ اٹھ کر کھڑکی تک گئی اور جب پردہ ہٹایا
تو سامنے وہی بلّا اپنی سرخ چمکتی آنکھیں کھڑکی پر گاڑے کھڑا تھا۔ دہشت زدہ ہو کر اس نے پھر سے کھڑکی بند کرنی چاہی، لیکن جب اس بلے نے بہت آس سے ہلکا سا میاؤں کیا تو وہ لاچارگی سے اس بلے کی طرف دیکھنے لگی۔ ایک بے زبان جانور مستقل اس سے مدد کی درخواست کر رہا تھا، وہ کیسے ترس نہ کھاتی؟ جالی میں سے ہاتھ نکال کر اس نے بمشکل اس بھاری بھرکم بلے کو کمرے کے اندر کھینچا۔ اس کے ہاتھوں کے جوڑ تکلیف کرنے لگے۔ اتنا بھاری بلّا؟ کیا سارے ہی بلے اتنے بھاری ہوتے ہیں؟ اس نے حیرت سے اس بلے کو دیکھتے ہوئے سوچا، پھر ساری سوچیں جھٹک کر اس کی ٹانگ کا معائنہ کرنے لگی۔ نہ جانے کیوں ایسا لگ رہا تھا جیسے بلے کی ٹانگ میں وہ لکڑی کا ٹکڑا کسی نے پھنسایا تھا۔ خود سے ہلکا سا لکڑی کا ٹکڑا اس طرح آر پار نہیں ہو سکتا، اور حیرت انگیز طور پر بلے کا خون بھی نہیں نکل رہا تھا۔ ایک بار پھر اس کے دل میں خوف نے انگڑائی لی، لیکن وہ پھر بھی لکڑی کا ٹکڑا نکالنے کے لیے جھک گئی۔ اس کا خود پر کوئی زور نہیں تھا، جیسے لکڑی کا ٹکڑا کھینچنے پر اتنی آرام سے نکل گیا جیسے سوئی میں سے دھاگا۔ ایک بار پھر وہ ٹھٹکی، اور ایک بار پھر جیسے کسی نے اس کی سوچوں پر بند باندھ دیا۔ لکڑی کا ٹکڑا کھڑکی سے باہر پھینک کر وہ بلے کی طرف پلٹی۔ تمہیں بھوک لگی ہے؟ اس کی آواز سرگوشی سے زیادہ نہ تھی۔ بلے نے جواب میں کوئی آواز بھی نہ نکالی اور سر اٹھائے یک ٹک اس کی آنکھوں میں گھورتا رہا۔ بے ساختہ جھرجھری لے کر وہ پیچھے ہوئی، پھر آہستہ آواز میں بولی، پلیز آواز مت نکالنا، میری چاچی تمہارے ساتھ ساتھ میرا بھی قیمہ بنا دے گی۔ میں دیکھتی ہوں کچن میں شاید کچھ پڑا ہو کھانے یا پینے کے لیے، امید تو نہیں ہے ویسے۔ وہ بلے سے یوں بات کر رہی تھی جیسے وہ اس کی باتیں سمجھ رہا ہو۔ تنہا رہنے والوں کو اکثر خود سے یا بے زبانوں سے بات کرنے کا شوق ہو جاتا ہے، اسے بھی یہ شوق لاحق تھا۔ کچن میں جا کر اس نے دیکھا فریج اور کیبنٹ وغیرہ پر تو تالا لگا تھا، لیکن خوش قسمتی سے آج کھانے میں چکن قورمہ بنا تھا۔ چھچڑی ہوئی ہڈیاں پلیٹ میں پڑی تھیں۔ وہ کچھ اور نہ پا کر وہی ساری ہڈیاں ایک پلیٹ میں لیے کمرے میں چلی آئیں۔ بلّا سکون سے اس کے بستر پر پھیل کر بیٹھا تھا۔ بلے کے شاہانہ انداز پر بھویں اچکاتی وہ زمین پر بیٹھ گئی اور ہڈیاں بھی فرش پر ڈال دیں۔ شش بلے، یہ کھا لو، اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے، اسی پر صبر شکر کر لو۔ مجھے دیکھو، میں نے رات کا کھانا ہی نہیں کھایا۔ مجھ سے زیادہ بہتر حالات تو تمہارے ہیں، نخرے نہ کرو، کھا لو کھا لو۔ ابے کھا لو نا موٹو۔ بلے نے صرف ایک نظر ہڈیوں پر ڈالی اور پھر سے اسے گھورنے لگا۔ اس کا صحیح والا دماغ خراب ہوا۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ شہزادے ہو کہیں کے، نخرے تو دیکھو، آسمان سے اتر کر آئے ہو، اترو میرے پلنگ سے۔ کھانا ہے تو کھاؤ، نہیں تو جاؤ، مجھے بھی سونے دو۔ اسے جانے ایسا کیوں لگا جیسے بلّا مسکرایا ہو۔ سر جھٹک کر اس نے خود بلے کو نیچے اتارنا چاہا، لیکن بلّا پہلے سے 2 گنا بھاری ہو رہا تھا۔ وہ اپنی کمر پر ہاتھ ٹکا کر خوف اور حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ اسے یقین ہو گیا یہ کوئی عام بلّا نہیں بلکہ کوئی خاص بلّا ہے۔ وہ کمرے سے باہر بھاگنے کے لیے مڑی ہی تھی جب بلّا ایک ہی چھلانگ میں اس کی گردن پر حملہ آور ہوا۔ بلے کے بوجھ سے وہ پورے قد سے دھڑام کی زوردار آواز کے ساتھ زمین بوس ہو گئی۔ گرتے ہوئے سر ٹیبل کے کونے سے ٹکرایا، جس کی وجہ سے خون بھل بھل نکلنے لگا۔ کچھ ہی دیر بعد اس نے ہوش گنوا دیے۔ جو آخری منظر اس کی آنکھوں نے دیکھا تھا وہ یہ تھا کہ بلّا اپنی نوکیلی زبان سے اس کی پیشانی سے خون چاٹ رہا تھا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تب پورے کمرے میں دن کا اجالا ہوا تھا، جبکہ وہ وہیں زمین پر پڑی تھی۔ تھوڑی دیر تک وہ غائب دماغی سے اپنا سر دباتی رہی، پھر دھیرے دھیرے اس کے ذہن میں رات والا منظر چلنے لگا۔ جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئی، دہشت سے پھٹی آنکھیں پورے کمرے میں چکراتی پھر رہی تھیں۔ سر کی چوٹ تکلیف دے رہی تھی، جبکہ پورا جسم خون ضائع ہونے کی وجہ سے بے جان ہو رہا تھا۔ نظر گھڑی پر پڑی تو گھڑی 8 بجا رہی تھی، یقیناً صبح کے 8، لیکن اس کا دل بیٹھنے لگا۔ چاچی جتنی بھی ظالم سہی، لیکن نماز 5 وقت کی تھی۔ فجر کے وقت ہی ان کا شور شروع ہو جاتا، کیونکہ وہ اپنے بچوں پر بھی نماز کے لیے سختی کرتی تھی۔ ان کی تیز آواز کا فائدہ اسے بھی ہوتا اور وہ بھی فجر کے لیے اٹھ جاتی، لیکن آج ایک تو رات کا دہشت ناک واقعہ، اس پر صبح کی یہ بوجھل خاموشی۔ وہ تیزی سے دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھے ادھر ادھر نظریں دوڑاتی چاچی کے کمرے میں پہنچی تو وہاں کا منظر اسے ساکت کر گیا۔ تیز رفتاری سے دھڑکتا دل رک سا گیا، آنکھیں بڑی اور پتلیاں چھوٹی ہو گئیں۔ دل پر پڑا ہاتھ پہلو میں جا گرا۔ کچھ دیر تک وہ خالی دماغ سے کمرے میں بکھرا خون اور چاچی، ناصر، نازش اور نوید کے خون سے لت پت سفید بے جان وجودوں کو دیکھتی رہی۔
پھر اس کی چیخیں بلند ہوئی اور پھر بلند تر ہونے لگیں۔ وہ ایک ایک مردہ وجود کے پاس جا کر اسے جھنجھوڑتی، پکارتی، پھر کوئی جواب نہ پا کر اچھل کر پیچھے ہو جاتی، پھر دوسری لاش کے قریب جاتی اور یہی عمل دہراتی۔ بہت دیر تک وہ دیوانگی کی حالت میں یہی عمل کرتی رہی۔ پھر جب اسے یقین آنے لگا کہ اس منظر کی سچائی پوری طرح واضح ہے تو وہ دوڑ کر کمرے سے نکلی، صحن میں جا کر گہری گہری سانسیں لیتے برما چلانے لگی، خود کو گیلا کرتی، پھر برما چلاتی، پانی آنے پر پھر پانی میں بھیگنے لگتی۔ اس کی چیخیں اور آنسو مسلسل جاری تھے۔ وہ کبھی خود کو کوستی تو کبھی اس بلے کو بددعائیں دیتی۔ اس کی تو ساری دنیا اجڑ گئی تھی۔ ماں باپ کے مرنے کے بعد چاچا نے اسے سنبھالا تھا، پھر چاچا کے دنیا چھوڑ جانے کے بعد چاچی اسے بچپن سے جیسے تیسے صحیح پال پوس رہی تھیں۔ کیا یہ کم احسان تھا آج کے دور میں؟ وہ ان کی ساری سختیاں بھلائے اپنا سینہ پیٹ رہی تھی۔ اچانک وہ اٹھی اور دروازہ کھول کر باہر بھاگی۔ اس طرح سنسان راستے پر صبح کے وقت بھیگی بھیگی دوپٹے سے بے نیاز بھاگتی ہوئی وہ کہیں سے بھی نارمل نہیں لگ رہی تھی۔ وہ دوڑتی ہوئی فیروزہ خالہ کے گھر کے باہر رکی، جن سے چاچی کے اچھے تعلقات تھے۔ دھڑ دھڑ دروازہ بجائے تو جیسے وہ توڑ دینے کے در پر تھی۔ اندر سے فیروزہ خالہ کی غصہ کرنے کی آواز آ رہی تھی، لیکن وہ ایک پل کو نہیں رکی اور جنونی کیفیت میں دروازہ بجاتی رہی۔ کمرے کا منظر اس کی نظروں سے ہٹ نہیں رہا تھا۔ دروازہ فیروزہ خالہ کے بیٹے نے کھولا اور انہیں دیکھ کر ایک پل کو ساکت ہوئی، جبکہ فیروز بھائی اس کے حلیے پر نظر دوڑاتے حق دق کھڑے رہ گئے۔ وہ انہیں نظر انداز کر کے ان کے پیچھے کھڑی فیروزہ کے سینے سے لگی اور شدت سے رونے لگی۔